بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم سامعین حضرات، یہ جو حدیث شریف میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، جو آپ نے سنی ہوگی اور عربی مدارس کے بہت سے طلباء کو یہ حدیث یاد بھی ہوگی، لیکن اس حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام چھپا ہوا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ حالانکہ اس کے اندر پورا پیغام ہوتا ہے، پوری بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ حدیث غیر معمولی حدیثوں میں سے ہے جس میں پورا پیغام ہے۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور عام مفہوم ہر طالب علم، ہر صاحب علم جانتا ہے، جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میں بہتر، افضل اور اعلیٰ وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے، اس کی تعلیم دے اور اس کی تعلیم لے، اس کے علوم حاصل کرے اور اس کی نشر و اشاعت کرے، وہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اس طرح یہ شوق ہر شخص میں پیدا کر دیا گیا، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھا بنے، اور اگر اس کے اندر یہ خواہش نہیں ہے تو اس میں کمی ہے۔ آدمی میں اچھا بننے کی خواہش ہونی چاہیے۔ غرض یہاں یہ بتایا گیا کہ تم میں سب سے افضل، بہتر اور اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے رشتے کو قرآن مجید سے استوار کر لے، اور قرآن مجید اللہ نے آسان کر کے ہم کو عطا فرمایا ہے، ورنہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اور ہماری زبان گندی، دل گندا اور ہمارا دماغ گندا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہماری زبان سے ادا ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ پاک کلام ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کلام ہے، اور ہماری زبان ناپاک ہے، اور ناپاک کا پاک سے جوڑ کہیں نہیں ہو سکتا۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رحیم اور کریم ہے کہ اس نے ناپاک کے لیے اس کو پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین ناپاک ہوتی ہے تو دھو دی جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو دھو دیا جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی زبان ناپاک ہے، ہماری زبان ناپاک ہے۔ اگر قرآن سے اس کا رشتہ ہم جوڑ لیں گے، جتنا جوڑتے جائیں گے اتنی ہی پاک ہوتی چلی جائے گی، اور جب رشتہ قرآن مجید سے بہت زیادہ قوی ہو جائے گا تو بالکل پاک ہو جائے گی، اور اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنے لگیں گے جو لوگوں کو قرآن سے جوڑنے لگیں گے۔ لیکن اپنی زبان کو پاک کرنا پڑے گا۔ پہلے زبان پاک ہوگی، پھر دماغ پاک ہوگا، پھر دل پاک ہوگا، پھر آدمی سراپا پاک ہو جائے گا، اور اس طرح دنیا سے پاک ہو کر جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے جو اللہ نے ہم پر کیا، اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کی جتنی زیادہ ہم قدر کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا مقرب بناتے چلے جائیں گے۔ ذرا بھی آدمی غور کرے تو حیرت میں ڈوب جائے، اللہ نے کیسی کتاب ہم کو عطا فرمائی۔ بہت سی کتابیں دی گئیں، صحیفے نازل کیے گئے، لیکن کوئی باقی نہ رہا۔ یہی ایک کتاب ہے جو باقی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو باقی رکھنے کا ذمہ لے لیا تھا۔ خود اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے،
اور ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ پچھلی امتوں پر تجربہ کیا جا چکا ہے، توریت دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، اور صحف ابراہیم آئے اور صحف موسیٰ آئے اور زبر الاولین، یہ سارے کے سارے صحیفے آئے اور انسانوں کے سپرد کیے گئے کہ تم اس کی حفاظت کرو، لیکن کوئی نہ کر پایا۔ آج کوئی کتاب دنیا میں ایسی باقی نہیں ہے جس میں تبدیل نہ ہوئی ہو، صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو باقی ہے اور باقی رہے گی انشاءاللہ۔ جب وہ باقی نہیں رہے گی تو ہم باقی نہیں رہیں گے۔ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر رشتہ ہمارا قرآن سے رہے گا تو ہم باقی رہیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا تو ہماری موت ہو جائے گی۔ اور انفرادی طور پر یہ حادثہ پیش آتا رہتا ہے، جس مسلمان کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ اللہ سے چھوٹ جاتا ہے، اور جب من حیث القوم رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بالکل دنیا سے ان کو مٹا دیا جائے گا۔ نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے آخر میں قرآن مجید کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، کوڑا کاغذ رہ جائے گا۔ اس وقت قیامت آ جائے گی۔ جب تک قرآن باقی ہے لوگ باقی ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی رہیں اور باقی رہنے کے ساتھ ترقی کرتے رہیں اور بام عروج پر پہنچتے رہیں، نئی نسل کی اور پوری انسانیت کی رہنمائی کرتے رہیں، تو اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور سنانے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔